میرے محترم اسلام بھائیوں، اس وقت جس مقام پر ہم کھڑے ہیں یہ ہمیں آخرت کا شدت کے ساتھ احساس دلانے والا مقام ہے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہر اچھی مجلس کو درود پاک سے سجائیں، جہاں بھی اچھی جگہ پر بیٹھیں وہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ حصول برکت کے لیے سبھی اسلام میں مل کر بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک کی پاکیزہ کتاب قرآن پاک میں اللہ پاک کا یہ فرمان ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بلا شبہ یہ اٹل حقیقت ہے کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، نہ آج تک کوئی بچا نہ آئندہ کوئی بچنے والا ہے۔ جو بھی دنیا کے اندر آیا اس نے جانا ہے۔ شعب الایمان حدیث کی ایک کتاب ہے جس کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ طرز عمل منقول ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو موت سے غافل دیکھتے تو آپ تشریف لاتے، دروازے کو پکڑتے اور لوگوں سے کو 3 مرتبہ مخاطب کرتے، اے لوگو، اے مسلمانوں، بے شک تمہارے پاس یقینی طور پر موت آنے والی ہے، اور موت ہر اس چیز کو اپنے ساتھ لائے گی جو وہ اپنے ساتھ لانے والی ہوتی ہے۔ ہر کوشش کرنے والے کی ایک انتہا ہے، اور ہر کوشش کرنے والے کی انتہا موت ہے، چاہے کسی کو کوئی پہلے جائے یا بعد میں۔ یہ ایک حقیقت ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان اقدس کہ چاہے کوئی پہلے جائے چاہے کوئی بعد میں، ہر ایک نے ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو یہ مقام یہ بھی ہمیں یہی احساس دلاتا ہے کہ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی موت کی تیاری کریں، اپنی موت کو یاد رکھیں۔ لیکن جب ہم اپنے طرز عمل کو دیکھتے ہیں تو انتہائی افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بات سننی بھی پڑتی ہے، اور اب حقیقت بھی ہے، ہم اس کا سامنا بھی کرتے ہیں کہ ہمارا طرز عمل ایسا ہے گویا ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ ہمارے منصوبے اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ کئی سالوں کے ہمارے منصوبے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے منصوبے ہوتے ہیں، اپنے لیے ہوتے ہیں، لیکن اگلی گھڑی ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو جب ہمیں معلوم نہیں ہے تو پھر ہمیں اس موت کی ہر وقت تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے سے پکڑ کر آپ کو نصیحت فرمائی کہ اے عبداللہ ابن عمر کہ تو دنیا کے اندر اس طرح رہ جیسے اجنبی ہو، یا دنیا کے اندر ایسے رہ جیسے کوئی مسافر ہو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سیدنا ابن عمر نے پھر یہی نصیحت کی کہ جب تو صبح کرے تو پھر شام کا انتظار نہ کر، اور اگر شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر۔ اے بندے، تجھے معلوم نہیں کہ کل تیرا نام کیا ہوگا، یعنی تو زندوں میں شمار ہوگا یا تو مرحوم شمار ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم
موت کو ہر وقت یاد رکھیں۔ تو میں یہی پیغام دینا چاہتا تھا۔ اب قبلہ پیر طریقت ہمارے سامنے موجود ہیں، اور بزرگوں کے آداب میں سے یہ بات شامل ہے کہ جہاں بڑے موجود ہوں وہاں چھوٹوں کو بولنا یہ ادب کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اور قبلہ پیر صاحب اب اپنے پند و نظائر سے ہمیں نوازیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ جو ہماری روٹین ہے کہ ان کی نصیحتیں سننے کے باوجود ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ ہمارا منفی رویہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار کے اندر تبدیلی لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعظم والہ وعظم شانہ کا ارشاد ہے، ہر ذی روح نے موت کو چکھنا ہے۔ موت کے چکھنے کا لفظ ارشاد فرمایا، اور موت ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کا ٹیسٹ صرف زبان میں آئے گا، یہ بات نہیں، بلکہ موت جہاں جہاں وارد ہوگی، کہاں وارد ہوگی؟ پوری باڈی کے اندر جہاں روح موجود ہے، روح پورے جسم میں سرایت کیے ہوئے ہے، ہر بال کے اندر، سر کی چوٹی سے پاؤں کے ناخن تک کوئی ذرہ انسان کے جسم کا خالی نہیں جس میں روح موجود نہ ہو۔ اور جب روح کو اس باڈی سے نکالا جائے گا یا نکالا جاتا ہے تو پوری باڈی جو ہے وہ اسے متاثر ہوتی ہے۔ باتیں نہ کریں۔ روح چونکہ پوری باڈی کے اندر موجود ہے، اور پوری باڈی کے اندر سے روح کو جب نکالا جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا والنازعات غرقا۔ النازعات وہ فرشتے جو انسان کی باڈی کے ذرے ذرے کے اندر جا کر کے جان کو نکالتے ہیں، یعنی ڈوب جاتے ہیں اس باڈی کے اندر گہرائی تک، جہاں جہاں روح موجود ہے وہاں سے اسے نکال کے باہر لاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری باڈی جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتی ہے، اور پوری باڈی یہ الم، یہ درد، یہ دکھ جو روح کا جسم کے ساتھ علیحدہ ہونے کا دکھ ہوتا ہے، پوری باڈی یہ پاتی ہے۔ اور ایک روایت میں اس بات کو اس طرح بیان فرمایا گیا کہ ایک خاردار کانٹوں والی جھاڑی ہو، اور اس کے اوپر پتلا کپڑا جیسے ململ وغیرہ کا ہوتا ہے وہ چڑھا ہوا ہو، ہر بال، ہر اس کا دھاگا، اس کا تعلق اس جھاڑی، کانٹوں والی جھاڑی کے کانٹوں کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اور جب کھینچ کر کے اسے علیحدہ کیا جائے تو کوئی اس کپڑے کا تار، کوئی اس کپڑے کا ذرہ، کوئی اس کا دھاگا ایسا نہیں جو متاثر نہ ہو، وہ کھنچ جاتا ہے اور پھٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے اس کپڑے کو صدمہ پہنچتا ہے، اس طرح انسان کی پوری باڈی کو جو ہے اس کا صدمہ پہنچتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ ایک مومن کی جان اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح کہ گندا ہوا آٹا ہو، اور اس میں بال پھنس گیا ہو، گر گیا ہو، اور اس بال کو نکالا جائے تو نہ وہ بال ٹوٹتا ہے، نہ اس آٹے کے اندر جو ہے کوئی ہول یا سوراخ ہوتا ہے،
یعنی انتہائی سہولت اور آسانی کے ساتھ مومن کی جان نکال لی جاتی ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، دونوں روایات ہیں، اور اس کو اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے۔ اصل پروسیس تو یہی ہے کہ پوری باڈی متاثر ہوتی ہے، لیکن اعمال صالحہ کرنے والا آدمی مرنے سے پہلے اسے آخرت کا جہان اسے دکھا دیا جاتا ہے، وہ مناظر دیکھ لیتا ہے اور اسے جنت اور جنت کی خوشبوئیں نظر آتی ہیں، وہ خوشبو سونگھ لیتا ہے، وہاں کے آرائش اور آرام اور آسائش کی چیزیں اسے دکھا دی جاتی ہیں۔ اب وہ مرنے کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے، اور وہ دیکھ کر کے اسے جسم کی اپنی تکلیف جو ہے وہ بھول جاتا ہے، اور اس کا دل دماغ جو ہے وہ ادھر لگا ہوتا ہے، تو وہ اسے احساس نہیں ہوتا تکلیف۔ اگر وہ توجہ کرتا اس طرف تو تکلیف اتنی ہی تھی کہ ساری باڈی تکلیف محسوس کرتی، لیکن آخرت کا جو شوق ہے اس پر اتنا غالب ہو گیا کہ اب اسے اپنی باڈی سے روح کے نکلنے کا جو دکھ اور تکلیف تھا وہ نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمارے اس مرحوم بھائی جو دنیا سے گئے، اور یہ گئے ہیں، اس سے پہلے گئے ہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، چھوٹے بڑے جتنے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین، اور قبر میں حشر میں ان کے لیے آسانیاں مہیا فرمائے، آمین۔ ہم جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا، ہماری اولادوں کا، ہمارے خاندانوں کا، سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرمائے، آمین۔ اور آخری سانس بھی ہم اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عزتوں عظمتوں پر پہرا دیتے ہوئے اور آپ کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہوئے صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ایک پل دل نو چین